اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 اور 87 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ جب کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی تمہیں سلام کہے تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ تحیت باب تفعیل کا مصدر ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ التَّحِيَّةِ الدُّعَاءُ بِالْحَيَاةِ، اس کا اصلی معنی زندگی کی درازی کی دعا دینا ہے، اور اس کا معنی ملک بھی ہے۔ التحیات للہ میں بھی یہی معنی ملحوظ ہے۔ جمہور مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک یہاں تحیات سے مراد سلام کہنا ہے۔ سلام کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا جواب دینے کے قرآن مجید نے دو طریقے سکھائے ہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یا تو وہی الفاظ دہرا دو جن سے تمہیں سلام کہا گیا ہے، یا ایسے الفاظ کا اضافہ کرو جو محبت و تکریم پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دو۔ باہمی محبت و پیار کے جذبات کو تر و تازہ کرنے کا یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولادکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے تو ایمان نصیب نہ ہوگا۔ کیا ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپ آپس میں محبت و پیار پیدا ہو جائے۔ پھر خود ہی فرمایا ایک دوسرے کے درمیان السلام علیکم کو فروغ دو۔ ناظرین، دنیا میں جتنے آداب ملاقات رائج ہیں سب کو دیکھو،
ملاقات کا وہ طریقہ جو آپ کو قرآن حکیم نے سکھایا، اس کا جواب نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ردوہا مثل ما سلم علیکم علی غیر اہل دینکم، اگر غیر مسلم سلام دے تو اس کے وہی الفاظ دہرا دو۔ ناظرین، شرعی نقطہ نظر سے آپس میں سلام کہنا نہایت پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس سے اسلامی معاشرہ میں اخوت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں مزید چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور اسے بھی سلام کرو جسے جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ پھر ترمذی شریف باب فضل السلام میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10، یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20، یعنی اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30، یعنی اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ناظرین، سنن ابو داود کتاب الادب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے، پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کہے۔ بخاری شریف کتاب الاستئذان اور مسلم شریف کتاب السلام میں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ ناظرین، بخاری شریف کتاب الاستئذان اور مسلم شریف کتاب السلام میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چند یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکہ، تجھے موت آئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے علیکم السلام واللعنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وا علیکہ تو کہہ دیا تھا، یعنی اتنا ہی کافی تھا۔ پھر ابو داود کتاب الادب میں ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سے پہلے سلام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے، اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہاری کی ہوئی ہر نیکی کا بہترین حساب رکھنے والا ہے۔ سلام کرنا چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن وہ اس کے اجر کا بھی حساب رکھتا ہے، اور وہ خلوص و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کہنے پر جنت عطا فرمائے گا۔
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے اور اسے ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر بنیاد درست ہوگی تو تمام معاملات درست ہوں گے، اگر بنیاد ہی غلط ہو گئی تو اس پر تعمیر ہونے والی پوری عمارت خراب ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اسی پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ تمام عبادات، جہاد، سلام، ملاقاتیں، سب اس بنیادی عقیدہ کے تابع ہیں۔ یہی تمہارا نظریہ یعنی آئیڈیالوجی ہے، اور جب اس پر یقین مکمل ہو جائے تو یاد رکھو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی تب تمہارا محاسبہ ہوگا۔ لہٰذا اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہاں تمہارے نامہ اعمال میں کچھ نہ نکلے۔ وہاں کے محاسبہ کے لیے ابھی سے تیاری کر لو، اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی شک ہے کہ اس دن تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتیں واضح کر دی ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، لہٰذا اس کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اصدق القائلین ہے وہ، اس کے تمام احکام اور فرامین برحق ہیں۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ بلا چون و چرا ان پر عمل پیرا ہو اور اس سلسلہ میں کسی شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بعد سفارش کا مسئلہ اور پھر سلام و دعا کی تفصیل سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ مکارم اخلاق کی تربیت بھی دے دی ہے۔ چنانچہ رب کائنات ہی وہ ذات بابرکات ہے جو سب سے زیادہ سچ کہنے والا اور برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ناظرین، اس میں ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرامین نافذ کیے ہیں۔ پہلا فرمان تو سلام کے بارے میں ہے، جس کو عام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اسلام کا حکم نازل ہوا، یعنی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو ہم بلا وجہ بھی گھروں سے باہر بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے کہ جب بھی ہمیں کوئی دوسرا شخص نظر آئے گا تو ہم اس کو سلام کریں گے اور سلام میں پھر پہل بھی کریں گے۔ یہ سلام کو فروغ کرنے کا ایک بہترین طریقہ تھا، اور آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس کو اسلام کو فروغ دینا چاہیے اور پہل کرنا چاہیے۔ پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو شخص آپس میں ملیں تو سلام کریں، اور جب پھر جدا ہوں اور درمیان سے کوئی درخت گزر جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو دوبارہ سلام کریں۔ یہ تلقین ہے اس بات کی کہ سلام کس قدر اہم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی واحد ہے، یکتا ہے، جو عبادت کے لائق ہے۔ وہ ہمیشہ سچی باتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کی حقانیت کا دعوے دار ہے، اس کی حقانیت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان حکمت بری باتوں اور اس حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔